بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وفي مقام آخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گناہوں کی عادت چھڑایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی. گناہوں کی عادت چھڑایا الہی، گناہوں کی عادت
وصلت بنایا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، اج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو جمعے دے دن اپنے پیارے گھر مسجد دے وچ حاضر ہون دی توفیق نصیب فرمائی۔ بہت بڑی سعادت مندی دی یہ گل ہے۔ دعا ہے کہ مالک جدوں تک اسا زندہ رہیے اے سعادت تو اللہ محروم نہ کرے۔ ساڑھے بیان دا اج موضوع حیا دا بیان ہے۔ موضوع حیا ہے، حیا دے تقاضے، حیا دے فضائل اور بے حیائی دے نقصانات، اور یہ حیا وصف اللہ دے مبارک حبیب دی مبارک زندگی دے وچ کیسے روشن ہا، اور انہاں دے سونے صحابہ دی زندگی دے وچ کتنا عظیم الشان ہا۔ یہ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر آپ یہ آکھیے نا کہ حیا دین اسلام دا اعلیٰ ترین رکن ہے، یہ گل بھی ٹھیک ہے۔ اتنے تک علماء نے بیان فرمایا کہ مومن بے حیا اور بے غیرت نہیں ہو سکتا، اور کافر کدے بھی با حیا اور با غیرت نہیں ہو سکتا، یعنی غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جنہوں اللہ نے خود اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بیان فرمایا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ ویکھ رہا ہے، اللہ ویکھ رہا ہے۔ حیا ہوندا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان دے نفس نو کسی چیز تو روک دیے۔ اگے پھر حیا دیاں مختلف اقسام بندیاں نے، بعض اوقات حیا نفسانی ہوتا ہے، بعض اور دوسری قسم حیا ایمانی۔ نفسانی جویں بندہ حیا کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جڑی چھپاون والی ہے انہوں لوگوں دے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپی ہی رہے، یہ حیا نفسانی ہے۔ اور کچھ معاملات گفتگو بھی ایسی ہوندی ہے کہ جنہوں انسان دا نفس فطرت ہی خود چاہتی ہے انہوں لوگوں دے سامنے نہ پتہ چلنا چاہیے نہ بیان کرنا چاہیے۔ اور حیا ایمانی کہ ایک مسلمان مومن اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تو ڈردا ہے کہ مینوں کل بروز قیامت رب دی بارگاہ وچ لایا جاسی، میں حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو اس وقت میری حالت کیا ہو سی؟ اور یہ چیز جیڑی اللہ دی نافرمانی کرن تو انسان نو روک دیے، یہ مالا ایک انمول چیز اور قیمتی چیز انہوں حیا آکھا جاندہ ہے۔ اور ساڑھے بعض اوقات بندے انہوں مختلف حساب نال بول دینے، کچھ بندے انہوں بھی حیا سمجھتے ہیں، یار میں نماز پڑھا مینوں شرم آمدی ہے، میں تکبیر پڑھا مینوں شرم حیا آمدی ہے۔ یہ حقیقت شرم حیا نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ شرم حیا نہیں۔ شرم حیا یہ ہے کہ بندہ گناہ تو بچے، یہ شرم حیا ہے۔ اگر نیک کم تو کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے نا، بندے نو آمدی بھی ہے، وہ کام کر بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا، مینوں شرم آمدی ہے، حیا آمدی، یہ شرم حیا نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ شرم حیا یہ ہے کہ بندہ نماز نہیں چھڑدا کہ یار مینوں اللہ دی بارگاہ وچ میں کیویں پیش ہو سا، یہ شرم ہے، حیا ہے۔ یہ ملکہ اندر طاقت ایک ابھار دی ہے انہوں، نہ ایسا نہیں کرنا تو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بڑی کامل حدیث پاک جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے راوی نے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے درمیان تشریف فرما ہن اور سرکار نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا تساں اللہ تو انج حیا کرو جویں حیا کرن دا حق ہے، اللہ تو حیا کرو۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے پاک۔ صحابہ نے عرض کی تھی، سونا الحمدللہ اللہ دا کروڑا کرم ہے یا رسول اللہ، اساں حیا کر دے ہیں۔ فرمایا لیسا ذالک، اس طرح دی حیا نہیں۔ ہن میرے آقا کریم آقا اور ہدایت دے ستارے صحابہ سامنے تشریف فرمان، میرے آقا وضاحت فرماندے نے دی، فرمایا لیسا ذالک، اس طرح دی حیا نہیں، بلکہ کیسی حیا؟ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، فرمایا او حیا کہ جس دا حکم دیتا گیا کہ انج اللہ تو حیا کرو جویں حیا کرن دا حق کے۔ اس تو مراد کیا ہے؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَغَا، فرمایا کہ اپنے سر دی اور یہ دے اندر جو کچھ ہے وہ دی حفاظت کرو۔ بڑے کامل الفاظ ہیں، سر دی اور یہ دے اندر جو کچھ ہے، سوچن دی کیپیسٹی، تصورات، تخیلات، آگے پیچھے غلط نہ سوچو۔ سرکار نے فرمایا اپنے سر دی اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو۔ دوسری گل فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا هَوَا، اور فرمایا اپنے پیٹ دی اور جو اس دے اندر ہے یہ دی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے تیسری چیز ذکر فرمائی، فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور موت نو یاد کرو اور بوسیدہ ہون نو یاد کرو۔ جدو ہڈیاں گل سڑ جسم اگے پیچھے سب کچھ ختم ہو جاسی، اینو یاد رکھو۔ چوتھی چیز فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کردہ ہے آخرت دا، تَرَكَ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، فرمایا او دنیا دی زینت نو چھوڑ دے وے۔ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، اپنے سر دی جو سر دے اندر اے دی حفاظت کرے، پیٹ دی جو پیٹ دے ارد گرد اندر اے دی حفاظت کرے، موت نو یاد رکھے اور بوسیدہ ہو جانا ہے، کچھ پلے نہیں رہنا، انہوں یاد رکھے اور آخرت دا ارادہ کرے، دنیا دی زینت نو چھڑ دے وے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا من اللہ تعالی حق الحیا، فرمایا اس بندے نے اللہ تو انج حیا کیتی جویں حیا کرن دا حق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ بیان فرمایا کہ حیا کیویں کرنی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، علماء نے بیان فرمایا حیا دے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک دے وچ بھی ہمدا میرے آقا نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٌ، ہر دین واسطے ایک خلق خوبی ہے، اور دین اسلام دا خلق کیا ہے جی؟ الحیا، حیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، فرمایا حیا سارا دا سارا ہی چنگا ہے، سارا دا سارا ہی اچھا ہے، یہ گھاٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تو گزر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی نا اپنے بھائی نو نصیحت کر رہے ہیں، شرمیلا واہ حیا واہ کردہ شرم حیا، تے شارحین نے بیان فرمایا انہیں وہ روک رہے ہیں نا، اور جی میں اپنے بندے بعض اوقات آتے نا یار ایڈا شرم نہ کیتا کر، مڑ تم دنیا دا مال کیویں سے، دنیا چ کامیاب کیویں ہو سے۔ میرے آقا نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ حیا کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس کے اندر حیا رہنے دو، شرم و حیا کا پیکر رہنے دو۔ سرکار نے باقاعدہ منع فرمایا اس بھائی نو، فرمایا نہ شرم و حیا دے مطابق انہوں کوئی گل نہ کر، بلکہ یہ زیادہ ہی ہوندی رہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول،
حدیث پاک کے باقاعدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علی محمد، سرکار نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، فرمایا جڑی حیا ہے نا، حیا بخاری مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک، فرمایا یہ بھلائی تو سوا کچھ نہیں لے کے آمدی، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری حدیث پاک، فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، فرمایا حیات ایمان دو میں ایک دوے دے ساتھی ہیں، سجن ہیں، دوست ہیں، صاحب ہیں، ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جدو انہاں دے وچوں ایک چلا جاوے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور ایک روایت دے وچ آمدا ہے فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ، فرمایا جدو ایک چیز سلب ہو جاوے نا، چلی جاوے، چھٹ جاوے، دوئی آٹومیٹک وہ پیچھے چلی جاندی ہے۔ اس سے وجہ تو علماء نے بیان فرمایا کدے بھی مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، مومن بے حیا نہیں ہو سکتا۔ احادیث دے وچ ایسا بھی آمدا ہے کہ حیا دا اور ایمان دا تعلق، سفیان نے فرمایا ایویں یہ جویں گھاہ دا پانی دے نال، گھاس کھیتی باڑی پانی لیندے رسائیں تر و تازہ راسی، ہوندی راسی، پھلدی راسی، وڈی ہوندی راسی، جویں پانی ختم کر دسائیں ختم، فرمایا ایویں ہی جویں حیا ختم ہو جاسی ایمان بھی ختم۔ اس بندے دے وچ ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مبارک گفتگو، او مبارک کلام جو پہلے انبیاء نے بھی اپنی امتاں نوں فرمایا، انہاں دے وچ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حکمت برا کلام اور گل یہ بھی ہے کہ انہاں انبیاء نے بھی فرمایا، میرے آقا نے بھی فرمایا اذا لم تستحی، فرمایا جدو حیا چلی جاوے، کوئی بندہ بے حیا بن جاوے، حیا نہیں ہو دے وچ، فصنع ما شئتا، مڑ جو کچھ مرضی کرے کر۔ ایک حیا ہی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ ہے، اور یہ بھی حیا دا ہی حصہ ہے، اور حیا دی ہی قسم ہے کہ بندہ اللہ تے او دے رسول دی عزت دے اتے اپنے آپ نو قربان کر دے وے، کوئی حرف نہ آن دے وے، یہ بھی حیا ایمانی حیا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حیا دا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور حیا دا نہ ہونا یہ بہت بڑی نحوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ناراضگی ہے۔ یہ دیکھو کہ حضرت سعد بن عباد صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرمان تے حضرت سعد نے فرمایا کہ اگر میں کسی بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں نا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ایک جملہ سمجھاون واسطے، تا قیامت واسطے، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ کیا تم میرے سعد پر تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے بھی بڑا غیرت مند ہوں، میں اس سے بھی بڑا حیا والا ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی، پوری مخلوق سے، حدیث پاک ہے باقاعدہ، ما احد اغیر من اللہ تعالی، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی با حیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا نا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا حبیب تو سب فرما دو کہ اللہ میرا رب وہ ساریاں جڑیاں بے حیائیاں نا انہوں نے حرام فرمیندا ہے۔ ربی الفواحش ما ظہر منها، جو ظاہر ہیں انہوں نے بھی حرام فرمیندا ہے، جو باتیں چھپی ہیں انہوں نے بھی حرام فرمیندا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ظاہر تو مراد کیا، کچھ علماء نے لکھا مفسرین نے اس سے مراد یہ نہیں جو ظاہری گناہ ہیں اور جو چھپ کے گناہ کر دیں، وما بطن، اللہ نے سب نو حرام فرمایا۔ بے حیائی ایک ایسی نحوست ہے کہ یہ بندہ جنت تو ہی محروم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک
قربان جائیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرام علی کل فاحش، موسوعہ ابن ابی دنیا دی حدیث پاک کتاب دا نام۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر فحش گفتگو کرنے والے پر، ہر گندی گفتگو کرنے والے پر، گندا کلام کرنے والے پر، بے حیائی والا کلام کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ ان یدخلھا، کہ وہ اس جنت میں داخل ہو، نہیں، جنت حرام ہے، اس پر نہیں داخل ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں جناب، وہ بھی فحش گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، واہیات قسم کی گفتگو۔ حیا جو ہے نا، یہ اس چیز کو منع کر دیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ العلم الاکبر، علم ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں سب تو بڑا علم جڑا ہے نا، علم اکبر، وہ کیا ہے؟ الہیبت والحیاء، وہ ہے ہیبت اور حیا۔ فرمایا فاذا ذهبت الہیبت والحیاء، جدو ہیبت اور حیا چلی جاوے لم یبق فیہ خیر، وہ ایسے علم دے وچ کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کئی علماء نے بھی بیان فرمایا کہ حیا دا معنی کیا ہے، حیا کس نو آکھدے نے۔ بعض علماء نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد دے ہوئی دل دا سکڑنا، مائل ہونا، یہ حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑے پیارے اللہ دے ولی حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمائے نے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کرے ہم سب با حیا بن جائیں، دعا بھی مانگا کریں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا، جب تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا تو میں تیرے عیب لوگوں کے دلوں سے بھلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ بھلا دوں گا، مٹا دوں گا، اور لوح محفوظ سے تیری لغزشیں، خطائیں مٹا دوں گا، اور قیامت کے دن حساب کرنے میں تم سے سختی نہیں کروں گا۔ یہ حجر کی دن لسی حیا والا، با حیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کتنے حیا والے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نے کہ جو ایک کنواری عورت ہوندی نا، لڑکی حیا کر دی، میرے آقا اس تو بھی کئی گنا ود کے حیا لیا اور با حیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، باقاعدہ قرآن پاک دے بھی ذکر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے۔ آپ جدو مدین وچ پہنچے تو کیا صورتحال ہوئی؟ حضرت ایک کنویں دے قریب پہنچے، پورا ہفتہ ہو گیا جی کھانا نہیں کھادا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادیاں دو، وہ بھی بکریاں لے کے آئی ہوئی ہیں، پورے آبادی دے اتنے ڈنگراں لے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اس کنویں تو پانی پلا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں شہزادیاں اپنا مال پیچھے لے کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاملہ دیکھا اور پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، تساں کیوں کھڑے نے؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی تھی، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اللہ کے پیارے ہمارا باپ جو ہے نا وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وڈیری عمر دا ہے، تو وہ آ نہیں سکتے ساڈے مال دے نال، تے اساں ہی لے کے آنے مال، اور جدو یہ سارے لوگ پانی پلا لیندے نا، اس تو بعد اگر بچ جاوے تو اساں کنویں تے جانے ہیں اور پانی پی لینے ہیں اپنی بکریاں۔ قریب ہی ایک ہور کھوہا، اندر وچ بھی پانی آ، لیکن وہ اتنے جڑے پتھر آنا وہ بڑا وڈا اور وزنی پتھر آ کہ 10-15 بندے جڑے نا وہی اٹھا سکتے ہیں، ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اللہ دے پیالے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نال کلیاں ہی پتھر واپس کر دیتا، ہٹا دیتا۔ جلدی جلدی وہ بکریاں پانی پلایا گیا۔ وہ پہلے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادیاں نا لیٹ پہنچ دیاں گھر، اج جلدی پہنچ گئیاں، پانی جلدی پی لیا بکریاں۔ اتنے جا کے آپ دی شہزادیاں نے نا وہ پورا واقعہ سنایا کہ بابا جان اس طرح دا ایک نیک سیرت نیک صورت آدمی آؤ تھے تے ایک درخت دے سائے تھلے آرام کر رہا،
تے اج انہیں نا جی وہ جڑا دوسرا کھوہ نا وہ جن دا پتھر ہٹایا ہی نہیں جاتا، وہ دا ہٹا کے سارے جانوراں نوں پانی پلا دیتا ہے۔ پھر اللہ دے نبی ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ اس مہمان کو بلا کے لاؤ۔ فجاءتہ احداہما، حضرت صفورہ روایت دے وچ آندا ہے آپ دی وڈی شہزادی آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنے بابا دا پیغام سنایا کہ حضور چلو میرے بابا جان تو نے بلا رہے ہیں۔ ابتدان تو آپ نے انکار کیتا کہ یہی نہ ہوئے کہ جناب میں جو نیکی کیتی ہے پانی پلایا ہے وہ دا بدلہ نہ دینا چاہتے ہوں، پر الخیر چلے گئے۔ علماء بیان فرمائیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی دی زیارت دی خاطر اللہ انہوں نے ذکر فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک آئی ان کے پاس، آستی نہیں نا منہ دوتے کر کے، شرم و حیا دا پہ کر منہ ڈھک کے، شرمندے ہویا حیا نو مد نظر رکھ دے ہویا اللہ دے نبی حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئی اور آخیا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے بابا جان تو بلندے پین لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ تو بدلہ دینا چاہتے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں جو تساں ساڈے جانوراں نوں پانی پلایا۔ بہرحال فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے آگے اور آپ نے اپنے سارے واقعات بیان فرمائے پچھلے، وہ قبطی کیویں مریا تے وہ فرعونیاں دے نال سارے معاملات۔ تو بہرحال پھر حضرت شعیب علیہ السلام جویں ہی آپ آئے نا، علماء نے لکھا ہے کہ 8 دن دے بھوکے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھا لو، آپ فرمایا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہیں یہ میری اس نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اس کا بدلہ نہیں دے رہا ہوں یہ آپ کو، یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، کھا لو۔ بہرحال کھانا کھونا کھاتا، آپ نے سارے واقعات سنا دیتے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لا تخف، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں ہون تو خوف نہ کر، مدین انہوں دا ملک نہیں ہے، انہوں دی بادشاہت دے وچ نہیں ہے، بے خوف ہو کے رہے۔ نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے تینوں نجات عطا فرمائی ظالمہ دے قوم دے وچ۔ تے اس آیہ مقدسہ دے وچ بھی شرم و حیا دا ذکر ہے، اور بعض علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت صفورہ حضرت شعیب علیہ السلام دی جڑی شہزادی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بیوی آئی، اکھے انہاں دا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال جو ہویا نا، اس سے شرم و حیا دے پیکر ہون دی ہی وجہ ہویا۔ اور جدو چلے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا تساں میرے پیچھے رہنا ہے، میں اگے چل ساں، اور اس انداز ہے تسی میں اشارہ کر دے جاؤ، دس دے جاؤ راستے دا، آپ پہنچ چل ساں۔ محترم اور محترم عاشقان رسول، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ بھی کڈا مشہور ہے کہ جدو زلیخا نے ارادہ کیتا، اللہ نے فرمایا اگر ہماری طرف سے دلیل نہ ہوتی، ہماری توفیق نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن ہم نے کرم کیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ان سے دور کر دیا، برائی کو بے حیائی کو دور کر دیا، اور فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور روایت تاریخ اگر اٹھا کے دیکھو نا، یہ روایات آمدیاں نے کہ جدو ایک مکان خاص مقام دے وچ پہنچے، انہیں اپنے بت دے اوتے کپڑا پایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائی کی معاملہ ہے، تو انہیں کہا کہ میرا خدا ہے، مینوں یہ تو حیا آمدی۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرے تو ود کے اس رب تو حیا آمدی جو سب دا مالک ہے، جو میرا رب ہے، رب العالمین ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حیا بڑی انمول چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دے پیارے بنداں دے وچ، انبیاء دے وچ بالکل سر فرست رہی ہے۔ یہ اقسام بھی مختلف نے، بعض اوقات حیا دی یہ صورت بھی ہوندی ہے جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال آمدا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ عرض کی یا اللہ یا باری تعالیٰ، اگر مینوں کوئی چیز دی ضرورت ہوئے نا تو میں تیری بارگاہ سوال کرا، مینوں حیا آمدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے کلیم، مجھ سے مانگو، چاہے آٹے کی ضرورت ہے وہ مانگو، نمک کی ضرورت ہے وہ مانگو، جو تمہیں چاہیے وہ مانگو،
اگر جانوروں کے لیے گھاس کی ضرورت ہے، چارے کی ضرورت ہے، وہ بھی مجھ سے مانگو، حیا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کیا حیا کرنا ہے، منگن دے وچ کیا حیا کرنا ہے۔ تو بہرحال حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمیندے نے کہ 5 چیزاں جڑیاں نا یہ بدبختی دی علامات ہیں، نشانیاں، پہچان ہیں۔ نمبر 1 القسوۃ فی القلب، دل دا سخت ہونا، نرم نہ ہونا، یہ بدبختی دی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وجمود العین، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، اکھاں دے وچوں آنسو نہ نکلن۔ کتنے سال گزر گئے یار، 40 50 60 سال ہو گئے، رونا آیا بس اپنے ہی معاملات دے اتے رونا آیا، کدے رب نو یاد کر کے بھی رونا آیا، او دے رسول نے بھی یاد کر کے رونا آیا۔ آپ فرمائیں وجمود العین، کہ اکھاں دا آنسو نہ بہانا، اکھاں دے وچوں آنسو نہ نکلن، یہ بھی بدبختی دی علامت ہے۔ نمبر 3 وقلت الحیا، حیا دا کم ہو جانا، حیا دا کم ہو جانا یہ بھی بدبختی دی علامت ہے۔ اور جدو حیا کم ہو جاتی بندہ بے حیا والے کام کرتا ہے، یہ حیا دار بندے دا کم تھوڑا ہی ہے کہ جناب میری وہ پورے گھر دے وچ ٹیپ چلائی کنجر خانہ گاؤں چل رہے ہیں، پورا چک پوری بستی ڈسٹرب ہے۔ حیا والا یوں کرتا ہے؟ نہیں، حیا والا ایسے نہیں کرتا۔ حیا والا ڈرتا ہے جب میرا رب پوچھے گا تو نے خود بھی گناہ کیا، میرے بندوں کو بھی گناہ میں ملوث کیا، ان کا ارادہ بھی نہیں تھا گناہ کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 حیا کا کم ہونا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 4 والرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں بہت زیادہ راغب ہو جانا، رغبت کرنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 5 حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ وطول العمل، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ یہ تو خیال آ جاتا ہے ہمارے اندر، یعنی اتنا ایک تو سوچ ساڑھے چ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں اگلے سال تک انتظام نہیں کیتا، اتنی ایک سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ یار میں 40 50 سال ہو گئے میں ہلے تک 5 وقت نمازی ہی نہیں بنیا، جدوں کہ قبر دے وچ سب تو پہلے اعمال دے معاملے دے وچ نماز دے بارے سوال ہونا ہے۔ نہیں ہوتا، ٹس تو مسیح نہیں، اپنا مستقبل، میرا فیوچر، میرا آمن والا ٹائم، اگلے سال میں کتنا منافع کما سکتا، اس تو اگلے سال، اس تو اگلے سال۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بڑا ایک پیارا تنوں واقعہ عرض کردا، اللہ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں ساڑیاں نسلاں نوں اساں سارا نوں با حیا بناوے، اور دعا بھی منگی کرو۔ اور یہ ایسا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات دے نال بھی خاص فرمایا ہے، اپنے انبیاء دے نال بھی خاص فرمایا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بصرہ دی سرزمین ہے، بصرہ دے ایک بزرگن میرے پیارے مرشد امیر اہل سنت نے اپنی کتاب دے وچ با حیا نوجوان او دے وچ باقاعدہ واقعہ نقل فرمایا کہ بصرہ دے بزرگن انہاں نوں لوگ آندے ہیں حضرت مسکی، اصل نام مسکی نہیں آیا انہاں دا، عربی دے وچ مسک آندے نے مشک نو، تو مسکی یعنی مشک بار، خوشبو والا، خوشبو والے بزرگ، خوشبو والے حضرت صاحب، یہ مشہور ہیں حضرت مسکی۔ آپ دے حوالے علماء نے لکھا ہے کہ جس رستے تو گزر جاندے ہیں نا اتھو بھی خوشبو آمدی آئی، کسی مسجد چلے گئے اتھو بھی خوشبو آمدی آئی، کسی نال ملاقات کر لی، سلام و مصافہ کر لیا، وہ دے ہتھاں دے وچ بھی خوشبو آمدی آئی۔ یعنی اس طرح اتنے خوشبودارن کہ لوگوں نے انہاں دا نام ہی خوشبو والا رکھ چھڑا، حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ نو عرض کی تھی کہ حضور تو بہت زیادہ پیسے لاؤنے پمدے اس نے خوشبو تے، بڑے زیادہ پیسے خرچ کرنے پمدے اس نے تانوں۔
کہ ہر ٹائم ہی تھوڑے جو خوشبو آتی ہے، خوشبو ملو تو خوشبو، جتنے جاؤ خوشبو، جس رات گزر جاؤ اتنے ہی خوشبو۔ آپ نے فرمایا میں تو پیسہ خرچ کرتا ہی کوئی نہیں، خوشبو لینا ہی کوئی نہیں ہے، میں خوشبو لینا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چلو میں عرض کرتا ہوں اثر میرا معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے۔ بندے جی میں ایک امیر گھر دے وچ پیدا ہویا بصرہ دے وچ، جویں ہائی فائی گھرانے ہوندے نے، اور وہ دے وچ ہی تربیت پائی۔ میرے شرم حیا بڑا شرمیلا آدمی ہے، سو بڑا حیا والا۔ میرے والد صاحب دے کولوں نا کچھ انہاں دے دوست آ گئے تے انہوں نے آکھیا کہ حضور تساں نا یہ بڑا شرمیلا ہے تے تسی اینوں نا کسی بازار دے وچ نا کھڑا کرو، یہ تھوڑی شرم کم ہو جاوے تاکہ اگے معاملات بیٹھن اٹھن بندن دے نال آن جان دے معاملات دے وچ آسانیاں ہو جاون۔ تے فرمیندے میرے والد صاحب نے نا مینوں ایک کپڑا والی دکان تے کھڑا کر دیتا۔ دن گزرتے گئے بغداد محلہ دے وچ، ایک دن نا ایک خاتون آئی اتھوں کپڑے لین واسطے، کوئی امیر ترین خاتون آئی، انہیں کچھ کپڑے پسند کیتے، پسند کرن تو بعد انہیں دکاندار نو آکھا کہ اے بچہ جڑا نا اینوں کپڑے دے کے میرے نال بھیج دیو، اتھے کپڑے پہنچا دے تہاڈی پیمنٹ آ جاسی۔ یہ حضرت مسکی خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میں اس گھر دے وچ گیا نا تو کیا دیکھدا کہ جناب میری بڑا عالی شان بنگلہ، بڑی عظیم ترین بلڈنگ انہیں بنائی ہوئی، اور اس بنگلے دے درمیان بڑیاں کنیزاں کھڑیاں نے، نکرانیاں کھڑیاں نے، اور ایک عورت نا اپنے تخت دے اتنے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ میں جویں ہی میری انٹری ہوئی نا میں داخل ہویا تو انہیں اپنی کنیزاں نو آکھا کہ تھوڑا بادشاہ آ گیا، تھوڑا آقا آ گیا، خدمت واسطے تولیہ پیش کرو، یہ کرو وہ کرو سب کرو۔ آپ فرماتے مینوں چانس اور آثار اس طرح دے نظر آن لگے کہ عورت منہ کالا کرنا چاہتی، بدفعلی کرنا چاہتی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں اس تو بچ جاواں، لیکن اس اپنا ارادہ کینسل نہیں کیتا۔ میں اچانک آکھا کہ میں واش روم جاونا، میں پیشاب کرنا ہے۔ انہیں کنیزاں نو بلایا، ساریاں نو نکرانیاں نو بلایا، جاؤ اپنے آقا نو لے کے جاؤ واش روم وچ، پانی تولیہ سب کچھ دیو۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میں واش روم دے وچ گیا نا، واش روم کرن واسطے، پیشاب کرن واسطے، میں اپنے ذہن دے وچ سوچا کہ یار ہور کوئی بھی بہانہ کوئی نہیں جڑا اج اللہ دی رحمت دے نال مینوں بچا سکے، میں کرنا نہیں چاہنا۔ آپ فرماتے ہیں مینوں اتنی حیا آوے کہ کل بروز قیامت میں کس منہ دے نال اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوسنا۔ کہ اس مالک نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، فحش ترین بے حیائی ترین والا کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اتھے ہی نا پیشاب پخانا جڑا نا وہ اپنے جسم تے منہ تے مل لیا، اور نہ اپنے وہ واش روم دے وچ چیخاں ماردا ہویا باہر نکلا۔ وہ جڑیاں کنیزاں نو ساریاں ڈر گئیں کیونکہ پاگل آ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی پاگل آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے ساریاں وہ جڑی تختے بیٹھے انہیں آخر لپیٹ کے باہر سٹ دیو۔ انہوں نے مینوں ایک کلین دے وچ کپڑے دے وچ لپیٹ کے ایک باغ دے وچ جا کے سٹ دیتا۔ جدو اتھے انہوں نے سٹیا نا باغ دے وچ، مینوں جدو پکا یقین ہو گیا ہن ساریاں چلیاں گئے، بندے بھی چلے گئے، میں اٹھا کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ نو صاف کیتا۔ آون والی رات میں ستا اور میرے خواب دے وچ کوئی شخصیت آئی اور انہیں کی آکھیا کہ تیرے واقعے کیا ہی خوب نسبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے دے نال۔ اور میں آکھیا کہ تساں کون ہو؟ تو انہیں خواب چاہن والا مینوں آکھیا کہ میں جبریل امین ہوں۔ حضرت مسکی فرماندے کہ انہوں نے میرے چہرے تے میرے جسم تے نا اپنا مبارک ہاتھ یہ پھیرا، اس دن تو لے کے آج تک میرے جسم وچ خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ واحیا، با غیرت، با حیا۔ اللہ دی بارگاہ میں گناہ کر کے کیویں اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سا؟ حیا نے تقاضا کیتا کہ یار چند منٹاں دی گندگی اپنے منہ تے مال لینا ایک منظور ہے، لیکن رب دی ناراضگی منظور نہیں ہے۔ رب ناراض ہو جائے یہ منظور نہیں ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے یار واقعی جدو حیا دا معاملہ جڑا ہے نا یہ بہترین کوالٹی دے حساب نال ساڈے چ پایا جاوے نا، جرت ہی نہیں ساڈی ایسا نماز نہ پڑھیے، جرت ہی نہیں ساڈی ایسا رب دے حکم تے لبیک نہ آکھیے،
جرت ہی نہیں ساڈی اساں اللہ دے رسول دے فرما برداری نہ کری. معاملہ واقعے دے وچ قلت ہے، کمی ہے، اور ایویں ہی ہو سی نیکیاں کرو زیادہ تو زیادہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اللہ نے فرما دیتا نا، واضح واضح اللہ نے بیان فرمایا. قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، فرمایا بے حیائی والے کام، بے حیائی والی چیزاں ساریاں تو اللہ نے منع فرمایا، حرام کر دیتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حوالے میں ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نا ایک دفعہ اپنے گھر تو نا باہر نکلے، کتنی حیا، کامل حیا. باہر نکلے، تھوڑے جے بازار جا رہے ہیں تو اچانک نا نظر پڑی پی گئی کسی خاتون دے اتے، عورت دے اتے. فوراً اپنے گھر آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی. اور اس دن تو آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہن میں جدوں بھی اپنے گھر تو باہر نکل سا منہ چھپا کے نکلا کر سا. ایسے اللہ دے پیارے محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسی ہستیاں آئیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی تو دیتے ہیں. حیا کر سو، اللہ تعالیٰ تواڈے عیب چھوا دے سی، لوگاں دے دلاں دے وچ بھی عیب نکال دے سی، اور کل بروز قیامت اللہ او دا حساب بھی سختی دے نال نہیں، آسانی دے نال کر سی. اللہ میرا تہاڈا آنا قبول فرماوے، عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.